کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ. یہ نظریہ ہے. اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے. طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں. لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی، بیٹھیں بھی، چلیں بھی، سوئیں بھی. نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں. یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے. وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے. یہ سارے کام وہاں بھی. پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے. اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں. حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران. ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی. ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے. ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی. تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے. میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے. جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی. سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار. حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا
پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں ہی پورا بھر دیا تھا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے. اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے. وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم نے خاص ہے. دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے. نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے. مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا. آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں. اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا. کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں. یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں. جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود. ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں. تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے. دیکھیں نا، گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے، جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن. ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے. ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی. تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا. حکمرانوں کا وطن گھر جو ہمارا ہے، تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے. اس بات کو یاد کر لیں. میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے. لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں. نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا. میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا سنو بھائی مہاجرین و انصار، کان کھول کے سنو. اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی. یہ سب لوگ مہاجر تھے، لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی. میرے محبوب نے فرمایا یاد رکھنا، اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں، ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے، تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں، تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ، بغیر تشریح کے اس روایت کو دیکھیے گا. حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے
मोहब्बत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम सफर से वापस आते थे ना, सफर से वापस लौटते थे और मदीने मुनव्वरा की इमारतें नजर आती थी, मकानात नजर आते थे, तो हम हुजूर का जज्बा देखते। मेरे महबूब पाक घोड़े को तेज कर देते, सवारी को दौड़ाते। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जल्दी करो, मेरा शहर आ गया है, मेरा इलाका आ गया है। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया, अगरचे उस वतन की इनफिरादियत अपनी जगह पे है, उसकी अजमत अपनी जगह। एक पहलू इन हदीसों से यह भी मिलता है कि जिस जगह हम रहते हैं हमें उस वतन से प्यार होना चाहिए, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। मदीने के बाद, मक्के के बाद अगर हमें किसी वतन से प्यार करना चाहिए तो पाकिस्तान से करना चाहिए। इसकी गलियों से, इसके खेतों से, इसके खलियानों से, इसके गांवों से, इसके शहरों से हमें प्यार करना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा मामला क्या है? हम सिर्फ अपने घर से प्यार करते हैं, इसलिए 1.25 करोड़ रुपया बंगले पे लग जाता है, 10,000 रुपया लोग अपनी गली पे नहीं लगाते। वो गली किसकी है? उस पे क्यों नहीं पैसे खर्च हुए? कहता है वो टैक्स देता हूं तो टैक्स वाले खर्च करेंगे। ओ खुदा के बंदे, वतन तेरा है तो गली भी तेरी है, इसकी तामीर की जिम्मेदारी भी तेरी है। तू छोड़, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो अब तक समर ना गया होता। तू अपनी गली का ख्याल कर, तू अपने इलाके का ख्याल कर, तू अपनी बस्ती का ख्याल कर, तू तवज्जो दे, तू इसकी तामीर में किरदार अदा कर। इलेक्शन आया तो लोगों ने कूड़े की तस्वीरें खींच खांच के सोशल मीडिया पे डाली। फलां एमएनए साहब ने भी अपने इलाके से कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया। कूड़ा जब बारिश होती है तो ताफुन फैलता है। मुझे कुछ सांस में तकलीफ हुई तो डॉक्टर साहब से जब मैंने मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगे कोई ताफुन वाली जगह नहीं होनी चाहिए, उससे आप बचें, दरख्तों के पास रहें, पत्तों के पास रहें, जहां से ऑक्सीजन ताजगी मिले। और ये जरूरत सिर्फ मरीज की नहीं है, ये हर उस शख्स की जरूरत है जिसकी सांसें चल रही हैं, उसको इसकी हाजत है। कूड़े पर जब बारिश पड़ती है तो ताफुन फैलता है, ऐसी सख्त बदबू आती है जिससे अमराज पैदा होते हैं। हुक्मरान ने कूड़ा नहीं उठाया, बल्दिया के लोगों ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, एमएनए साहब के हलके में ढेर लगे हुए कूड़े के। लेकिन एक सवाल है, पूछने की इजाजत होनी चाहिए। वो सवाल ये है कि कूड़ा उठाने वाले ने तो नहीं उठाया, पर बताइए कूड़ा फेंका किसने था? जो आदमी सौदा खरीदने के लिए 4 गलियां आगे जा सकता है, वो कूड़ा फेंकने के लिए भी तो जा ही सकता है ना। उसको पता है ना कूड़ा फेंकने की जगह, फेंका किसने कूड़ा? अच्छा, एक बात और जरा आपकी तवज्जो के लिए, सोशल लोग हैं हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें मुआशरे में लोगों की जरूरियात दरपेश रहती हैं। सोशल लाइफ में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े ना, आपके घर में जो बेटी का रिश्ता देखने आता है ना, वो जिन चीजों पर कमेंट्स करता है ना, उनमें एक चीज ये भी होती है, वो लोग कहते हैं भाई आपका घर भी अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, लेकिन जिस इलाके में आप रह रहे हैं ना, वो इलाका साफ सुथरा नहीं है, वो इलाका अच्छा नहीं है। वो उस चौक में भी कूड़ा पड़ा है, पिछले चौक में भी कूड़ा पड़ा है। तो ये जो गलियों में कूड़ा पड़ा होता है ना, ये उस मकामी लोगों की तहजीब की अक्कासी करता है। आप इस पहलू पर ये मैं अपील कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त नाराज ना हो, मेरी बात पर तवज्जो दें। अब सुने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत क्या दी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में हदीस लिखी है, महबूब फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाहगार के बारे में जन्नत का फैसला फरमा देगा। वो गुनाहगार बड़ा था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा, बंदे को पता होता है ना अपना कि वो कितना गुनाह। वो गुनाहगार ना रब के करम पर रो पड़ेगा, अपने रब की अता पर शर्मिंदा होकर रोएगा और हाथ बांध के अर्ज करेगा, मौला मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं, ऐसी कौन सी मेरी नेकी थी कि तूने मुझे बख्श दिया। वो खुद शर्मिंदा होके तड़प के बोलता है, तड़प के, मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से डर लगता है। तो वो खुद बोल पड़ा, कहने लगा, मौला मेहरबानी फरमा, मुझे बता ये मेरे ऊपर करम कैसे हुआ, मैं तो इस काबिल नहीं था। तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, रब करीम उससे फरमाएगा, एक दिन रात को ना तो अपनी गली से गुजर रहा था, देखने वाला कोई नहीं था जो तेरी तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डालता, कोई अखबारी नुमाइंदा नहीं था जो फटाफट अखबार में खबर देता, कोई लोग नारे लगा, तो अकेला था, रात भी थी, अंधेरा भी था, गली से गुजरते हुए तेरे पैर से करोड़ा टकराया था,
رات تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں, تعریف کرنے والا نہیں, تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا. کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا. کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا, وہ ایک روڑا مالک کریم, وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں, بیمار بھی رہتے ہیں, بچے بھی رہتے ہیں, کمزور بھی رہتے ہیں, اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. میرے محبوب فرماتے ہیں عرش کے مالک نے فرمایا, رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں. فرمایا اس ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں, اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا, اس سے ہماری گلیوں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں صفائی پھیلی. راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں اور ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی, پوسٹر لگائے, وہ پھٹتے تھے, بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے, تباہی تھی. تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا. انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے. میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا, اس گلی سے گزرنا تو ہم نے, تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا. گلی ہماری, محلہ, 15-20 پڑھے لکھے نوجوان, یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے. تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے, دیکھو روڑی لگائی ہوئی. یہ تعلیم نہیں, یہ جہالت ہے. تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر, کئی اٹھا کر, کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے. وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے. ان نوجوانوں نے کام کیا, اسی وطن کے رہنے والے, اسی وطن کے باسی. وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے, پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی. تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے, میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا, سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں, وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے. تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں, اس کی گلیوں پہ محنت کریں, اس کے کھیتوں پہ محنت کریں. اور تیسری بات, اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں. کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے محبوب فرمانے لگے جس نے کوئی ایک درخت لگایا, جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی, فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے, فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے. ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, بڑی تیزی سے. جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں, پیٹ کے درجنوں امراض ہیں, پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے. ہمارے ایک ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے. اللہ خیر کرے, محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا, لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے, کام ہی نہیں کرتے. غصہ ہی بڑا آتا ہے ڈاکٹر حضرات کو, اللہ ماشاء اللہ مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے, سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے, موج کرنی چاہیے, خیر صلاح. بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں, بڑی مجبوری ہے, لوگ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے. آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں, کوئی ہمت کرے, کوئی جدوجہد کرے, کوئی کوشش کرے. آؤ کچھ کریں اس کے لیے. کیا کریں؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں, اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں میں 90% کنٹرول ہو سکتا ہے. یار صرف صاف پانی, لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی لاکھ روپے سے نیچے ہے. ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو تو کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے, کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے. میں نے مسجد میں وہ بور کرایا ہے, ٹوٹی باہر نکالی. میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے, 2-3 لوگ. تو 1:30-2 بجے رات کے
تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے؟ اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی اس وقت، کوئی مریض نہ ہو. کہنے لگے پانی پینا تھا گھر میں، پانی ختم ہو گیا تھا تو میں بھی دیر سے آیا ہوں، کہیں گیا ہوا تھا، ابھی پہنچا ہوں. تو گھر والوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، گھر والا پانی نہیں پینا، میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے، اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا. اب سنو اس کی بیس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی. آنکھیں عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں، قلت ہے، تو ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ. میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی. فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے، اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں. بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا. کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں، اپنے دوستوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آ کے کریں گے؟ وہ تو ملے نہیں کبھی. جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں. یہ آپ کے چیئرمین، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے. ان کے پاس کہاں وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا؟ اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق، لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، ہر دروازے کا خیال رکھتے تھے. پر کیا کریں، کس کو سمجھائیں، لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں. آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کریں، دوسری بات یہ اس کی صفائی کریں، تیسری بات یہ یہاں درخت لگائیں، شجرکاری کریں، اس کو سرسبز کریں. چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں. دیکھیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ایک یہودی کا قبضہ تھا میٹھے پانی کے کنویں پر. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا. کیا خوبصورت اعلان ہے. پانی، نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے کی بات نہیں ہو رہی، حج کی بات نہیں ہو رہی، پانی کی بات ہو رہی، پینے کے پانی کی. کتنا بڑا اعلان ہے. لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے کہ با مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا ہی خالی مذہب ہے، روزہ رکھنا ہی خالی مذہب ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیتا، میٹھا پانی نہیں دیتا. منبر پر مسجد نبی پر اعلان کر رہا ہوں. حضور فرمانے لگے جو اس سے کنواں خرید کر وقف کرے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے. حضور فرمانے لگے مصطفیٰ کا وعدہ ہے پانی کے لیے، یعنی پینے کا پانی، یعنی لوگوں کے حلق سے پانی اترے. جاگو جاگو، وطن کے لیے کرو، محنت کرو، آگے بڑھو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے گا میں جنت دیتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچے. 6000 یا 7000 دینار کا کنواں تھا. اس نے کہا میں ایک دن کے لیے دوں گا، صرف ایک دن میری باری، ایک دن 6-7 ہزار دینار مانگے. حالانکہ کنواں 6-7 ہزار دینار کا کل تھا. مسجد کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، مدرسے کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، کنویں کے لیے پینے کا پانی لوگوں کو مہیا کرنا ہے، عام عوام کو. اور اس وقت صرف بات بھی مسلمانوں کی نہیں، یہودی بھی پیئیں گے، دیگر لوگ بھی پانی پیئیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کہا کنواں دے دے. کل کنواں سارا 6-7 ہزار دینار کا تھا. کہنے لگا میں نے نہیں دینا. جناب عثمان بیٹھ گئے. فرمایا تو بات کر کتنے کا دے گا؟ اس کے منہ سے نکل گیا 40,000 دینار. 40,000 دینار. مسجد کی زمین نہیں خریدی جا رہی، ادارے نہیں بن رہے، اگرچہ یہ اصل ہے دین کی، خریدنی چاہیے. پانی کا کنواں، وطن کی تعمیر. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق پیسے مانگے، ورنہ میں تو 60,000 دینار لے کے آیا تھا.
تیری اوقات اتنی تھی، تو یہودی ہے نا، تمہاری اوقات اتنی ہے، انہیں اوقات کے مطابق مانگے، میں 60,000۔ اس نے کہا عثمان سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی تجارت کرتے رہے ہو، 40,000 دینار کنویں کے لیے؟ آپ فرمانے لگے تو بے ایمان ہے، تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ اگر کسی کو 40,000 کے جنت کی ٹکٹ ملے، اور ملے بھی نبی پاک کے دستے مبارک سے، فرمایا یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ آؤ پاکستان کی تعمیر کریں، آؤ اس کی گلیوں سے کوڑا اٹھائیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، یہاں درخت لگائیں، یہاں صاف پانی پینے کے لیے بندوبست کریں۔ اور میرے بھائی، میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرتا تو ساری انویسٹمنٹ اپنے بچے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھو نا۔ وہ جو چائے والے کھوکے پہ چائے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی بڑا لائق ہے، اس کے ابے سے ملاقات کرو، اس کو کہو لا یار میں تیرے بچے کا خرچ اٹھاتا ہوں، اس کو اسکول میں داخل کرا۔ ایک انجینئر ملے گا ملک کو، وہ جو گرمیوں کے موسم میں نا ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اور آواز دیتا ہے ایک گلاس پانی کا لے لو، ایک گلاس۔ وہ بڑا ذہین بچہ ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، اس کی ماں کو بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے یہ افسر بن جائے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ غریب کا بچہ ہے۔ اس کو بلاؤ نا، اس کو کہو بیٹے آ۔ کبھی کبھی کسی چوک میں کسی ٹھیلے والی دکان پہ بریک لگتی ہے نا گاڑی کے، تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو۔ ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے، بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں، نہ پیر کے ہوتے ہیں، نہ وزیر کے ہوتے ہیں، ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے، اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں، میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں۔ آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی۔ حضور گزر رہے، دن تھا عید کا، عید کے دن حضور گزر رہے تھے، اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے، گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں، رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا، میرے محبوب نے گھوڑا روکا، 10,000 سے آبا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے، حضور نیچے اترے، بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا، کہنے لگا یتیم ہوں، ابا انتقال کر گئے، ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں، محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، رو رہا ہوں۔ 10,000 نمازی انتظار کر رہے، 10,000، اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں۔ حضور گھوڑے سے اترے، بچے کو ہاتھ لگایا، گھر لے گئے، کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے۔ آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر، حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا، اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار، یہ کپڑے اتار، اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال۔ حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے، وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں، وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے ہیں۔ اس وطن میں بڑی غربت ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی آزمائش، اس پر بڑی باتیں میرے حاشیہ خیال میں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو۔ ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے۔ یہ وہ بے ایمانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں، اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی؟ ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن؟ 14 اگست نہیں منائیں گے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو، تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں، ان کا یہ وطن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر اس وطن میں ہمیں کرسیاں دو گے، جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں،
جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں. اساس پر بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا, بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی. اور ایک ہوتا ہے گناہگار, ایک ہوتا ہے غدار. گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے, کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے, آئندہ نہیں پیوں گا, وہ گناہگار ہے. ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے, وہ کافر ہے. ایک نماز نہیں پڑھتا, اس کو کہا پڑھ, بہانے لگاتا ہے کپڑے نہیں صحیح, رمضان سے شروع کروں گا, کوشش ہے بس, وہ گناہگار ہے. ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے, وہ کافر ہے. ایک کے جیب میں پیسے تھے, حج کرنے نہیں گیا, بہت بڑا گناہ کیا. ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے, وہ کافر ہو گیا. او بھائی گناہگار اور ہوتا ہے, غدار, دونوں میں فرق ہے. اب تو غداریاں ہو رہی ہیں سرے عام, حملے ہو رہے ہیں, حکومتوں پر پریشر ہے. یورپ ایک منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے, قادیانی کو ویزا دیتا ہے. یہ سپر کافر ہیں قادیانی اور مرزئی, اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ کل بھی کافر تھے, آج بھی, کل بھی کافر تھے اور آج بھی, اور قیامت تک. اور اگلی بات سن لو, من شکا فی کفر ہی فقد کفر, جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. سن لو, یہ فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی. من شکا فی کفر ہی فقد کفر, جس بندے نے مرزئی کے قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا وہ بندہ بھی پکا کافر ہے, پیٹا کافر ہے, جس نے ان کے کافر ہونے میں. جڑے آ کر سانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں. وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے, اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے. ایسے نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے, کافر نکلے, تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے, تو ساتھ ہے, تو شامل ہے. جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے, مجرم تھے, ساتھ شامل تھے. ان کو معافی نہیں ملے گی, ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں, انہیں آنسو بہانے پڑیں گے ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے. بچ نہ جایا کرو کہ حکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں. ٹھپے لگانے والے ساتھ شریک ہے جرم, کہتے پتہ ہی نہیں چلا. کیسے پتہ نہیں چلا, کیسے پتہ نہیں چلا؟ یہ تو جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک کی عزت کی بات ہو رہی ہے. بندہ مدہوش ہو نا, مدہوش, بے ہوش ہو مسلمان, رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہے. اور تم جاگتے پڑھے لکھے اسمبلیوں میں بیٹھے مالدار, تم پتہ ہی نہیں چلا قانون بدل گیا, خبر ہی نہیں ہوئی. یہ دھوکہ کسی اور کو دینا. ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کہ کسی اور کو سنانا کہانیاں, ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کہانیاں. کہتے غلطی ہو گئی, بھول گئے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے. کس نے نکالنا ہے نا تماشا. کہتے اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں, تو کس نے نکالنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے, تو کون نکالے گا؟ شرم کرو, مر جاؤ ڈوب کے. یہ تمہارا طریقہ ہے, جرم کرتے اور جرم کر کے کہتے ہو نہیں نہیں نکال دینا. کون نکالے گا؟ نکالو, پتہ چلے تمہارا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ, پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا, غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا, اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی, ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا. اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ پاکستان ہوگا. اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے, او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا, معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے, گردنیں کٹیں گی, بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے. وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا, ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا, وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے. تو اس پنڈت نے نا تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی معاذ اللہ. کیونکہ سارے ہندو تھے, کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک ملنگ بیٹھا تھا دور, اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی
अपनी मौज का काम कर रहा था। आपको पता है उनके पास जो डंडा होता है बड़ा रंगीन होता है, को स्पेशल बनाया होता है उन्होंने। तो बैठा था मलंग। मैंने कहा बेहोश भी हो ना, जो बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह का नाम आए तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है। तेरी बंद की बांधी रह गई है, कैसे हो गया? हाथ में डंडा था और वो अपने काम लगा हुआ था। जब उसके कानों में स्पीकर की आवाज आई ना कि नबी पाक के बारे में बात की है, तो डंडा उठाया, पीछे से स्टेज पे चढ़ गया। और हिंदुओं ने समझा मलंग आदमी है, इसने क्या करना है। आया पंडित के पास और वो कहता है मैंने 3 डंडे इतनी जोर से मारे कि चौथे की जरूरत ही ना पड़ी। इतनी जोर से 3 डंडे सर पे मारे कि चौथे की जरूरत है उसकी फिर आवाज ही निकली, मर गया वो। मुझे पकड़ा, जेल में फेंक दिया। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं मैं अमृतसर की जेल में मिलने गया और मैंने उसके सामने खड़े होके कहा, मैंने कहा बेलिया, ना तू नमाज पढ़े, ना तू रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, ना तू कोई और काम करे, और इतना बड़ा तूने काम किया, गुस्ताख मार दिया। तो पीर साहब कहते हैं वो मलंग अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी तरफ देख के कहने लगा, पीर जी मैनू लम्मियां गल्लां ते नहीं आउंदियां, मैं अनपढ़ हां, चोखा ते ने मैनू पता, गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार, बड़ा गुनाहगार हां, पर कसम अल्लाह दी इज्जत दी मैं गुनाहगार हां पर अपने नबी दा गद्दार नहीं। गुनाहगार हां पर रसूलुल्लाह दा गद्दार कोई बात नहीं। अगर कोताहियां करता हूं तो अब ये तो नहीं ना हो सकता कि ऊंची और सुच्ची सरकार की कोई मेरे सामने बेअदबी करके चला जाए। ये तेनू पता ही नहीं लगा, तू कहता खबर ही नहीं हुई, कब हो गया पता ही नहीं था। वजाहतें देता फिरता है और कुछ मौलवी मुल्ला जो धब्बा है दीन के नाम पे वो वजाहतें देते फिरते हैं, कहते हैं मुनाजरे कर लो, शर्म करो। दीन के नाम पर वोट मांग के असेंबलियों में जाते हो और वहां जाके इन बेईमानों की गोदों में बैठ जाते हो, तुम्हें हया नहीं आती। और नबी पाक की बात है तो फिर भी तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती, फिर भी दलीलें देते फिरते हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, याद रखो दीन में तसल्लुब पैदा करो, मजबूती। कल लोग मसले पूछा करते थे कि सहाबी का अहले बैत का बेअदब है तो उसके जनाजे पे जाएं कि ना जाएं। अब नहीं लोग पूछते, अब हमारे दिलों में फतवे ज्यादा आ गए हैं, मर्जी करते फिरते हैं। हमारा बच्चा किसी बद मजहब की मस्जिद में जाता है, हम कहते हैं नहीं नहीं वैसे ही जाता है, तुझसे पूछा जाएगा, उस दिन पता चलेगा। जिस दिन तुम मरेगा तो तेरे लिए दुआ भी नहीं करेगा, तेरी कब्र पे भी नहीं जाएगा, तुझे पता चलेगा उस दिन कि वैसे ही जाता है कि ऐसे जाता है। कोई पाबंदी नहीं, कोई तसल्लुब भी नहीं, अकीदे में ईमान में कोई पुख्तगी नहीं, हमें ख्याल ही नहीं कि किधर जा रही है औलादें, सोचते ही नहीं हम। ख्याल होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा में तसल्लुब था, तसल्लुब। सगी अम्मा भी अगर बेईमान होती थी तो सहाबा करीब नहीं आने देते थे। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, उनकी मां मुशरिका थी। जनाब सिद्दीक अकबर की एक ज़ौजा हजरत अबू बकर ने तलाक दे दी। कुछ अरसे के बाद वो अपनी बेटी को मिलने आई, मां बेटी से मिलने आई तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर को पैगाम भेजा, कहा बेटे मैं तुझे मिलना चाहती हूं। तो कहा अम्मा जरा ठहर जा, पहले मैं अपने नबी से पूछ लूं। पहले अपने मां बाद में है, नबी पहले है। पहले हजरत अस्मा हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा मिलना चाहती है, और मुशरिका है, हुक्म क्या है? फरमाया तू मां की हैसियत से मिल सकती है। उन्होंने तो सगे मां बाप से नाते तोड़ लिए, सगे रिश्तेदारों से, और तू इनसे दोस्तियां खत्म नहीं कर सकता, तेरा ताल्लुक भी नहीं। नहीं, सारे उसी को पुकारते हैं, सारे एक ही हैं। ये तमाशे किसी और को दिखाना, यहां रसूलुल्लाह के गुलाम बसते हैं। हमारा अकीदा बड़ा पुख्ता है, बड़ा पुख्ता, बड़े पुख्ता नजरियात के लोग अल्लाह ने इस धरती को अता फरमाए। इस जमीन ने बड़े कामिल मोमिन पैदा किए। भाई याद रखो रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों में अपने दीन के लिए तसल्लुब था, पुख्तगी थी, कुफर से बेजार रहते थे। अगर सबको एक में एक ही करना था तो फिर इतनी लंबी चौड़ी जद्दोजहद, अमीर हमजा का कलेजा निकल गया, कान कट गए, सब कुछ हो गया, और आज तुम उन शहीदों की लाशों पे खड़े होके कहते हो कि ये तो ऐसे ही कट गए। मजाक है ये? कोई मजाक है? असल बात बताऊं आपको क्या है, दीन मुफ्त में मिला है, और जो शायद मुफ्त मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। कदर
دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر اس دین کی؟ کوئی خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے۔ کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے۔ کبھی ٹائم ملے نا ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا، حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے۔ وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک، 100 سال، کئی 100 سال۔ اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ، ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے۔ اس کو آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، آسان سمجھ رکھا ہے، کہا تم کٹ گئے۔ اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں، سارے اسی کو مانتے ہیں۔ جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔ اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے، مست رہنا چاہیے تھا۔ یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں؟ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے، تسلب، کفر سے بیزاری۔ کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یہ ہماری اماں ہیں۔ ام، ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا، یہ مومنوں کی ماں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی، بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی۔ مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی، آزمائش دیکھی، کئی کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے۔ ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا اور ام حبیبہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو ام حبیبہ جلدی سے اٹھی، اٹھ کے بستر جو چارپائی پہ بچھا ہوا تھا وہ بستر اٹھایا، لپیٹا، اندر لے گئی۔ بعد میں باہر آئیں تو میں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹی میں سمجھ گیا ہوں، بستر پہ میری نظر پڑی ہے، لگتا ہے کئی سال پرانا ہے، پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے اندر رکھا ہی ہے کہ پرانے بستر پہ باپ کو بٹھاؤں گی، اس لیے رکھا ہی ہے۔ تو بیٹی امیر گھر سے آئے تو غریب گھر میں اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی، پر دین کے ساتھ تسلب ام المومنین کا، پختگی اور کفر سے بیزاری۔ کہنے لگی ابا جی ابھی آپ کافر ہیں نا، تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں، میں اس لیے نہیں بستر اندر رکھ کے آئی کہ آپ کے قابل نہیں تھا، میں تو اس لیے رکھا ہوں کہ وہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، وہ پاک بستر ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، باپ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن میرے دل میں باپ کی قدر بعد میں ہے میرے دل میں، اور رسول اللہ کے بستر کی قدر پہلے ہے، رسول اللہ کی نہیں، رسول اللہ کے بستر کی قدر ہے کہ باپ بیٹھ نہ جائے۔ اتنی نفرت مشرک سے، اتنا اظہار، وہ باپ بھی ہو تو اتنی نفرت۔ لوگوں نے پیچے ڈالے ہوئے ہیں پیار کے، محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں اور سارے یہ کہیں گے سب صحیح ہے، اور ہمارے دلوں میں نرمی۔ ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان، پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان، دین زیادہ ضروری کہ دولت۔ عجیب تماشا ہے، بیچتے پھرتے ہیں، فار سیل کر دیا مذہب کو، تسلب ہی نہیں، وہ خیال ہی نہیں،
توجہ ہی نہیں ہماری. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یوں چٹان تھے دین کے معاملے میں. اپنا پیارا بھی سامنے آتا تھا تو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اگر دین نہیں رہے گا تو کوئی شے باقی نہیں رہے. یاد رکھنا، اگر دین نہیں رہے گا. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال تھا. احد کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ. جب افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے تو جناب انس بن نضر اٹھے، تلوار پکڑی، صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے تو اٹھو، ان بے ایمانوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے، اٹھو. حضرت انس بن نضر میدان میں نکلے، اس طرح لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں نہ زخموں کی پرواہ، تیر برستے رہے پرواہ کوئی نہیں، تلواریں چلتی رہی پرواہ کوئی نہیں، ان کے وجود پر نیزوں کے زخم آتے رہے پرواہ کوئی نہیں. حضرت انس بن نضر اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش دیکھی تو 80 زخم نظر آئے، تلواروں کے، نیزوں کے 80 زخم. حضور کے لیے ان لوگوں نے جانیں دے دی، پرواہ ہی نہیں کی. یہاں اس مسئلے کو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم ختم بھی پڑھے نہ کسی کا تو اس میں بھی ختم نبوت والی آیت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو مرنے والا گیا ہے نا دنیا سے، وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوا گیا ہے. ہم لوگوں کو یہ بات بتلاتے ہیں. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 150 کے قریب حدیثیں ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. 150 کے قریب حدیثوں میں حضور نے ارشاد فرمایا، جگہ جگہ محبوب پاک نے وضاحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا، وضاحت. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور جس بندے نے اس سے یہ کہا کہ چل کوئی دلیل دکھا، وہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کافر. کیوں تو نے یہ سوال کیا؟ یہ حساس نوعیت کا مسئلہ ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں، اس پیغام کو یاد رکھنا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اتنے زخم لگے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کو میرے سعد بن ربیع کا پتہ کرو وہ کہاں ہے. صحابہ آئے تو فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر رہی تھی. آخری لفظ انہوں نے ادا کیے، کہنے لگے ادھر آؤ صحابہ، ادھر آؤ، میری وصیت سن لو. ہم قریب گئے، ہم نے کہا شاید بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں کوئی وصیت کریں گے. تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی، کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور کی عزت پر، ناموس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی حرف آیا اور مسلمان زندہ ہوئے اور پھر اگر وہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی تو یاد رکھنا رب ہر بات معاف کرے گا، اس بات میں تمہیں اللہ معافی، اس میں تمہیں. یہ پیغام دیا سعد بن ربیع نے اور امت کو سمجھایا کہ ہر بات میں کمپرومائز کر لینا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہ کرنا. جب سے مرزائیوں کو ان سپر کافروں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی مرزائی کی عبادت گاہ جلائی ہے مسلمانوں نے؟ بولے کبھی کسی مرزائی کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ بعد میں ٹھیک ہے اپنی عبادت کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، باقی اقلیتیں بھی رہیں. کبھی دوبارہ علماء نے یہ تحریک چلائی ہے کہ انہیں پاکستان سے نکالو، یہ کیوں بستے ہیں یہاں؟ اقلیت ہے تو رہنے دو. جو بے ایمان ہے، کافر ہے، اسے گھسیٹ کے دین میں کیوں لاتے ہو جب وہ آنا نہیں چاہ رہا؟
انہوں نے اس کانے بے ایمان کو نبی مانا ہوا ہے، وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، کبھی ذلی نبی مانتے ہیں، کبھی بروزی نبی مانتے ہیں، پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک تو مہرے لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا مستقل نبی نہیں تھا، وہ حضور کا سایہ بن کے آیا تھا۔ وہ معاذ اللہ جس نبی کا اللہ پاک نے ظاہری حیات میں سایہ نہیں بنایا، یہ کانا سایہ بنے گا نبی پاک کا؟ اس بے ایمان کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلو چھوڑو، جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بندہ صحیح ہوتا ہے؟ چلو نبی نام بھی مانے، پیشوا مانے، وہ صحیح ہوتا ہے؟ اتنے پکے بے ایمانوں اور کافروں کو تم لوگوں نے گنجائش دینے کے لیے صرف مغربی یہ جو بنانا چاہتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر سے لیبل اتارنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو سب کو لے کے، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں۔ نہ، سارے اسی کو نہیں پکارتے، اس کو اگر صحیح پکارتے ہیں تو مسلمان پکارتے ہیں، باقی اس کو صحیح پکارتے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک کی کوئی معافی۔ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم بڑے نرم ہیں، ہم بڑے ایسے ہیں۔ ہم کوئی نرم نہیں، کوئی نرم نہیں، ہم نرم ہیں رحماء بینہم۔ لیکن اگر عقیدوں کو چھیڑو گے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کو چھیڑو گے، تو اقبال کہتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے، ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر ہم نرم نہیں، پھر ہمارے اندر بڑی سختی ہے، بڑی سختی۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ نرم تھے، پر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابوبکر صدیق ثابت ہوئے، سب سے زیادہ۔ ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت۔ چیک نہ کیا کرو مسلمانوں کے ایمان کو، ٹٹولا نہ کرو۔ میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے ہی کو بندہ اگر آپ کے گھر آ جائے نا اور آ کے کہے میں فلاں صاحب ہوں، تو روب میں نہ آیا کرو، اس سے پہلے پوچھا کرو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر دیں جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہی ڈال لیتے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو، بند کرو ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے۔ حضور آخری نبی ہیں، بولیے نبی پاک، سارے بولیے حضور۔ حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی، قیامت تک وہ۔ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی، جو مرزائی قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مر جائے تو مسلمانوں کے اس قبرستان میں اس کا دفن ہونا جائز ہے، مسلمان کا اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے، مسلمان کا اس کے دل، اس کے حق میں نرمی پیدا کرنا جائز ہے نہیں، مسلمان کا اس شخص کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش دینا جائز ہے۔ کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے۔ مسلمان وہ رہے گا جو کہے گا کہ نبی کی ہر شان کو ہم مانتے ہیں۔ میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر
آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یعنی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا، یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا۔